ہمارے امام فرماتے ہیں عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال. میں ایک تو یہ چاند ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھی بڑی بےتاب تھی, رویت ہلال کی کمیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی, لوگ بھی بڑے بے چین تھے, کوئی نظر باز بیٹھے ہوئے تھے, کوئی پہاڑوں پر چڑھ کر, چھتوں پر چڑھ کر, اونچے میناروں ٹیلوں پر چڑھ کر جی عید کا چاند نظر آ جائے. میں عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال. اور میں قیامت والے دن جب سارے پریشان ہوں گے, سورج سوا نیزے پر ہوگا, کہا عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال. میں نے کہا جب امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا تشریف لائیں گے نا میدان محشر میں, اور امام الانبیاء کے مبارک پاؤں کے مبارک انگوٹھے کے ناخن کا جو ایسے ہے نا, ایسے کر کے ایسے ناخن, کہا جب عاشقوں کی نظر اس پر پڑے گی نا, چہرہ تو پھر وہ ہے نا, کہا چہرے پر نظر جاتے ہوئے تو بڑا جناب اوپر مقام چلا جائے گا نا, کہا سارے پریشان ہوں گے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال. کہنے جب حضور تشریف لائیں گے تو سب کی نظر امام الانبیاء کے مبارک قدموں کی طرف پڑے گی تو سارے خوش ہو جائیں گے, مشکل کشائی کا چاند آ گیا ہے. اب عاشقوں کی عید ہونے لگی ہے, اب غلاموں کی عید ہونے لگی ہے, اب گناہگاروں کی عید ہونے لگی ہے. کہ جب عید ہو جانی ہے تو پھر بنے گا کیا؟ کہتے ہیں امام کہتے ہیں ایسے ہم ہاتھ باندھیں گے اور کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. عید ہو گئی, عید مشکل کشائی کا چمکے, ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. رمضان آیا چلا گیا, پھر آئے گا, پھر چلا جائے گا, لیکن اس نو کون پا سکیا اور کون اس دے فیوز و برکات تو مستفید ہو چکیا, اے تو پھر خوش قسمتی دی بات ہے. رمضان تا انہاں واسطے رحمت بن کے آیا, اور اے دن انہاں واسطے عید ہے. ملائکہ دا سردار جبریل امین دعا مانگ رہے ہیں جی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان دا مہینہ پایا اور رب کو بخشش نہ کروا سکیا, رب دی بارگاہ چو اپنی بخشش طلب نہ کر سکیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ فقال یا ملائکتی. فرمایا جس دن عید الفطر دا دن ہوندا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں دے سامنے اپنے بندیاں دی عبادت تے فخر کردا, اپنے بندیاں دی عبادت تے فخر کردا, اپنے فرشتیاں دے سامنے سارے فرشتیاں نو جمع کر کے فرماندا کیا دیکھے نے میرے بندے نے کی عبادت کی تھی, کی اللہ اللہ کی تھی, کی اعتکاف بیٹھے, کی قرآن پڑھیا, کی ساریاں خواہشات ترک کر کے میرا حکم منیا. اللہ تعالیٰ فرماندا کہ مینو میرے عزت و جلال دی قسم, مینو میرے بلند مرتبے دی قسم, میں انہاں دی دعا ضرور قبول کراں گا. جڑے میرے کو بخشش طلب کر رہے ہیں, میرے کو فضل طلب کر رہے ہیں, میرے کو مغفرت طلب کر رہے ہیں, مینو اپنے عزت و جلال دی قسم ہے, اپنے بلند مرتبے دی قسم ہے, اپنے مقام دی قسم ہے. فرمایا میں انہاں دی دعا ضرور قبول کراں گا. فرمایا اے میرے بندو جنہاں تساں روزے رکھے, نمازاں پڑھیاں, اعتکاف کیتے, نیکیاں کیتیاں, فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ, میں تواڈے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, اور تواڈیاں برائیاں نو نیکیاں بدل دیتا. جاؤ واپس لوٹ جاؤ, میں تانوں سارے نو بخش دیتا. میں عید الفطر دے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے بارے کہنا, اللہ تعالیٰ سانو انہاں بندیاں شمار کرے جنہ دے کسے عمل تے اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتیاں تے فخر فرمائے. اور وہ کی عمل ہوئے گا کہ امتحان دا کڑا وقت ہے, اور غزہ دے مسلمانن ایک تو ہے کہ تسی میں تراویاں پڑھن آئیے, پھر تسی تے میں اعتکاف بیٹھیے, پھر تسی تے میں جناب واپس لوٹ کے جائیے, پھر مسجد چاہیے, فجر پڑھیے, ظہر پڑھیے, عصر پڑھیے, مغرب پڑھیے, عشاء پڑھیے, اور پھر قرآن پڑھیے. تسی تے میں ایک تہاڈی میری عبادت ہے. عبادت دے درجات ہیں نا, ایک انہاں دی عبادت ہے جنہاں دے گھر بھی ٹوٹ گئے, جنہاں دیاں مسجداں بھی بم نال اڑا دتیاں گئیاں, جنہاں دے بچیاں دے بھی چیتھڑے اڑا دیتے گئے, کئی بچے سامنے پہ, اور اسی گھروں تراویاں پڑھن آئیے تے سانو اے بھی امید مغرب پڑھن آئیے روزہ کھول کے کہ واپس جا کے افطاری دا سامان بے شمار پیا ہویا, پھر جناب اسی تراویاں پڑھ کے جائیے تے پھر کوئی جناب دودھ دے نال خدمت, کوئی جناب مشروب دے نال خدمت, گھر وچ کھان دا سامان پیا, پھر سحری ٹائم بھی پیا. انہاں لوگاں دی عبادت دا کی حال ہونا کہ جناب جڑے آئے مسجد تے مسجد دی سامنے عمارت ہی کوئی نہیں, ڈھیر پیا ہویا, انہاں اوتھے ہی نیند لئی, پھر اوتھے پڑھتے رہے, پھر اوتھے اعتکاف بھی کر لیا. پھر اے بھی امید نہیں کہ کوئی افطاری آئے گی یا کوئی سحری آئے گی, بلکہ وہ کہنے لگے کہ ساڈے جسم ساڈیاں ہڈیاں ٹوٹ جانیاں سن, بھوک نال لاغر ہو جانے سن اگر قرآن دا ساتھ ساڈے کول نہ ہوندا.
جدو سانو بھوک لگتی اسی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھوک اتار دینا ساڑی۔ قرآن اس واسطے بھوک اتار دا کہ امام الانبیاء دے قلب اتھر تے ناظر ہویا نا۔ ایمیں تا نہیں نہ کیا کہ 3 مہینے رجی ویک خلقت یوسف کے نانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئیں جہانی۔ اور امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی زیارت کرنے دا طریقہ ایک قرآن پڑھنا بھی ہے نا۔ جدو قرآن پڑھا ہے تلاوت کی تھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا۔ انہوں نے کہا جدو اسی قرآن پڑھتے ہیں ساڑھے جسمہ دوبارہ طاقت لوٹ آن دی۔ میں نے دسو ایک انہوں دی عبادت ہے، انہوں تراویاں بھی پڑھیاں، رات اسی ڈھیر تے نیند آئی یا نہیں، صبح اٹھے تے پھر کھان واسطے بھی کوئی نہیں، پھر انہوں کیا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان تے انہوں دی عبادات منظر کی ہوئے گا۔ اور پھر جدو دن چڑھے آسی اپنے کاروبار مشغول ہو گئے، اپنی مصروفیت زندگی دی مصروفیات مصروف ہو گئے، اور انہاں جدو دن چڑھے آتے انہاں آسی جناب دیکھیا ساڑھے سامنے موٹر سائیکل سواری تیار ہے جناب جان واسطے، جدو انہاں کھا کھولیاں تے انہاں دے بچیاں دے کسے دے بازو نہیں، کسے دیاں لتاں نہیں، کسے دا جناب زخمی حالت ہے، اور انہاں کول پٹیاں بھی کوئی نہیں، اور پھر وہ پڑھ رہے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر۔ جدو جناب او کہندے ہونے ایک تاسی کہندے ہیں نا سارا کچھ کھا پی کے ساری نعمتاں لے کے، جدو اور رب دی بارگاہ کہندے ہونے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا۔ جدو کہندے ہونے یا اللہ سانو معاف کر دے، تیرا فرماندا ہوندا میرے عزت و جلال دی قسم ہے میں تانوں معاف کر دیتا۔ جڑے اس حال وچ بھی اپنے رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہون گے اور کہندے ہونے کہ یا اللہ ساڑی اس قربانی نو قبول فرما۔ اسی ایمان دی حالت وچ اور جناب امام الانبیاء دے دامن رحمت نو پکڑ دے ہویاں اسی یہ کہندے ہیں کہ اسی بیت المقدس دے محافظ ہاں، اور اسی تیرے آگے شکوہ نہیں کر دے، بس اتنا ہی ہے کہ سانو شہادت دی موت عطا فرما اور اسلام والی موت عطا فرما۔ جدو اے او کہندے ہونے تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرمانا ہونا مینوں اپنے عزت و جلال دی قسم ہے میں تو انہوں بخش دیتا۔ اے تو پھر قیامت والے دن ہی پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ انہوں کی اجر دا۔ بس رب دے اگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اس بڑے دن دے صدقے کوئی صلاح الدین ایوبی دا غلام نصیب فرما، کوئی بیت المقدس آج ساریاں مسجدیں ہیں جی، ساریاں مسجدیں عید ہو رہی ہے جی، اور مزہ تاں سی کہ آج مسلمانہ دے 57 اسلامی ممالک دے سربراہ جا کے بیت المقدس سے عید پڑھ دے۔ آج عید تا پھر تاں ہونی سی نا مسلمانہ دی کہ آج سارے جمع ہو جاندے اور سارے جا کے بیت المقدس سے جناب عید پڑھ دے۔ اور اقبال کہندا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، کہندا آج بڑا ہجوم ہونا، کہندا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں منکر نہیں ہوں کہ آج اجتماع بڑا اپنے اندر کرو فر رکھدا اور بڑا روب اور حیبت رکھدا، لیکن کہندا مگر قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں۔ اقبال کس دیاں تکبیراں قبول ہیں آج دے دن؟ اقبال کہندا ہو جڑا غزہ دے وچ کھڑے ہو کر سارا کچھ تباہ ہونے دے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ساڈے سینے وچوں نہ تسی اسلام کر سکتے ہو نہ امام الانبیاء دی محبت کر سکتے ہو، اس واسطے کہ یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی۔ اور آخر تے اقبال پوری امت مسلمہ نو پیغام دیندا کہندا عید آزاداں شکوہ ملک و دین است، کہندا آزاداں دی جڑی عید ہوندی نا اور روب و دبدبہ ہوندا کدے واسطے؟ کہندا دین واسطے ہوندا، سلطنت واسطے ہوندا، اسلامی سلطنت واسطے روب و دبدبہ دا باعث بندا کہ بھائی دیکھو مسلمان کس طرح نے۔ کہندا عید آزاداں شکوہ ملک و دین است اور عید غلاماں ہجوم مومنین است۔ اقبال کہندا کہ جڑے آزاداں دی عید ہوندی نا او تے جناب غیراں دا سینہ پھاڑ کے رکھ دیندی، اور جناب کہندا جڑی غلاماں دی عید ہوندی نا او کہندا ہجوم مومنین است، کہندا او ہجوم ہوندا ایک جناب اے کٹھے ہوئے ہیں جناب ہونے چلے جان گے انہوں کی فکر ہوئے او کفر ہے بے کے کہندا جی میں بھیڑاں دا ریوڑ ہوندا نا اس تو کسے دی ڈر نہیں ہوندا، تے کہندا جے ہوئے نا آزاداں دی عید مومناں دی عید اور حضور دے غلاماں دی عید تے کہندا پھر کی ہوندا؟ کہندا پھر اے سمجھ کے شیر اکٹھے ہو گئے۔ آج دا دن اے دن سی کہ آج سارے مسلمان جناب اتھے چل دے، اور بلکہ جڑے سارے عمرے تے گئے نا اگر مسلمانہ دے کول روب و طاقت و دبدبہ ہوندا اور انہاں کول کوئی قوت ہوندی تو پھر اتھوں فلیٹا سیدھیاں فلسطین جاندیاں۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے دے حال تے رحم فرمائے، ساڑھی عبادات جڑیاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے قبول فرما کے انہوں دے بدلے امت مسلمہ نو کوئی فاروق اعظم دا غلام عطا فرمائے، امت مسلمہ نو کوئی فلسطین نو آزاد کرانا والا کوئی مجاہد نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ نو اس حال دے اندر اپنے دین دی طرف لوٹ آن دی توفیق عطا فرمائے، اور امام الانبیاء دے دامن رحمت نال وابستہ ہون دی توفیق عطا فرمائے۔